کروسیڈرز ملینز میں آئے تھے، عیسائی مسیحی ملینز میں آئے تھے اور بیت المقدس پہ حملہ کیا۔ ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، عورتوں کا ریپ کیا گیا۔ ان کے گھٹنے جو تھے نا وہ مسلمانوں کے خون میں ڈپ ہو رہے تھے، گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ بچوں کو اٹھا اٹھا کے دیواروں سے پٹ کھا گیا اور مارا گیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب کو پیا گیا، سور کھایا گیا۔ 91 ایئرز تک اذان کی آواز نہیں آئے اور چرچ کی گھنٹیاں بجتی تھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو ہمارا قبلہ اول ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے۔ 91 ایئرز تک اذان کی آواز نہیں آئی، لیکن کیا ہوا؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے حکم پہ غالب ہے، اس نے ایک بندہ کھڑا کیا۔ 91 ایئرز کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، اور یاد رکھیں دین کی نصرت ہمیشہ ایک انسان نے کی اور ساتھ قافلہ ملتا گیا، لیکن لیڈرز کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین اس کا نام تھا، وہ کھڑے ہوئے اور کیا کیا؟ ہماری طرح کوئی ٹائر جلائے، کوئی کھڑکیاں توڑی، کوئی اپنے مسلمانوں کا قتل نہیں، کھڑے ہوئے اور المؤمن کیس فتن، مومن دور اندیش اور سمارٹ ہوتا ہے، اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے، وہ دور کی سوچتا ہے۔ 10 سال محنت کی اور 10,000 قرآن انسٹیٹیوٹس کھولے، اور 10 سال جب ان کی تربیت کی تو پھر 10 سال بعد 2 پہاڑیوں کے بیچ دابق اور اعما کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور کہا واہ دین محمدہ، واہ دین محمدہ، او محمد کا دین یتیم ہو گیا، کون مدد کرے گا آج اس دین کی؟ 2,30,000 مجاہدین کھڑے ہوئے، انہوں نے اٹیکس کیے اور ہتین کی جنگ کو جیتا اور بیت المقدس کو فتح کر کے ہمیں دے دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے حکم پہ۔ ہم حیران نہیں ہوتے؟ Are we not amazed کہ اللہ نے کفار کو اتنی طاقتیں دے دیں کہ وہ مسلمانوں پہ حملے کریں؟ کیا ہم حیران نہیں ہوتے کہ مساجد کو توڑا جاتا ہے؟ وہ یہودی اپنے جوتوں کے ساتھ مسجد اقصی میں گھستے ہیں، مسلمان عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے کشمیر اور فلسطین میں، قرآن کو جلایا جاتا ہے۔ کیا ہم حیران نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی طاقت اور قوت کفار کو دے رکھی ہے؟ قل هو من عند انفسکم، یہ ہمارے اپنے غلطیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنی غلطیاں ہیں۔ It is time for great men and women to rise.